بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھبراہٹ کا علاج۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچنے کا نسخہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ نیکیاں کرنا۔ یہ نیکیاں خواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی شکل میں ہوں یا پھر اللہ کی رضا کی خاطر بندوں کے حقوق ادا کرنے کی شکل میں ہوں۔ آپ دیکھیے، جب آپ کسی گھبراہٹ کا شکار ہوں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں کوئی پرابلم چل رہی ہو اور آپ حج یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں تو آپ امن میں آ جاتے ہیں، دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے مال کی پروٹیکشن ہو گئی ہو، آپ ذہنی طور پر ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی ذہنی اور جسمانی کیفیت بہت پرسکون رہتی ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی امن اور چین ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ پھر اسی طرح جب آپ حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال کرتے ہیں، آپ اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ شوہر کو خوش رکھتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے ایک شفیق ماں ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے ایک مخلص اور ہمدرد انسان ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ اپنی مشکل میں آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہیں، تو پھر آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں امن اور سکون نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، سکون کی دولت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور یہ سکون سلیپنگ پلز یا مسکن دوائیاں کھانے سے حاصل کر کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوائیاں کھا کر تو آپ پوری طرح فنکشن بھی نہیں کر سکتے، آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، پھر آپ ایسے سکون کا آپ کو کیا فائدہ جس میں آپ کسی کام کے ہی نہ رہیں۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکیاں کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔